السلام علیکم عزیز دوستو، آج آپ کو دکھا رہے ہیں اندرون لاہور کا ایک تاریخی کنواں، جس کی تاریخ میں چند ایسی روایات بھی شامل ہو چکی ہیں جن پہ اگر تحقیق کریں تو وہ درست معلوم نہیں پڑتی۔ آج ویڈیو بناتے ہوئے ذرا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ باتیں شاید اچھی نہ لگیں، لیکن کیا کیجئے صاحب، حکم ہے کہ ہمیشہ سچی بات کیجئے، یا پھر آپ سچی بات نہیں جانتے تو دونوں طرح کے موقف عوام کے سامنے رکھیے، آپ لوگ فیصلہ کریں گے سچائی کیا ہے۔ یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دینا ناتھ کا کنواں بولا جاتا ہے، اور اس کے متعلق جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں اس کے دیوان دینا ناتھ نے اس کو بنوایا۔ جب کھدائی شروع کی تو مسلمانوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایک ولی اللہ کے مزار کے بالکل قریب یہ کنواں کھدوانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے قریب ہیں سید صوف رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دینا ناتھ نہیں رکا اور کام جاری رہا، اور وہ کھدائی کرتا گیا، پانی نہ نکلا۔ آخر تھک ہار کے مزدوروں نے کام بند کر دیا اور اس کنویں سے کبھی پانی کسی کو نصیب نہ ہو سکا، اور یوں لاہور کے باسی اس کنویں کو مردہ کنواں کہتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، اور اس کو پھر جوڑا جاتا ہے کہ یہ ایک ولی اللہ کی کرامت تھی، ان سے پنگا لینے کا نتیجہ تھا کہ اس کنویں سے پانی نہ آ سکا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے اس روایت کو شروع کیا اور کیوں یہ بات یہاں تک پہنچی، لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیگر جو ہسٹری لکھنے والے ہیں ان کو پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں جب مسجد وزیر خان بنی تھی تبھی نواب وزیر خان نے اس کنویں کو بھی بنوایا تھا، حتیٰ کہ مسجد میں تالاب بھی تھا وضو کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی پانی کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کنواں بھی کھدوایا، جہاں سے مسلمان، ہندو، سکھ تمام مذاہب کے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ بہت سے قابل اعتبار لوگوں نے اس بات کو اپنی تحریر میں لکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کی قبر کے قریب کنواں کھودنا بے ادبی ہے تو نواب وزیر خان نے ایسا کیوں کیا؟ اور نواب وزیر خان کے دور سے بھی کئی سو سال پہلے کا یہ مزار جو سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یہاں موجود تھا۔ تو ایک تو یہ بات جو ہضم نہیں ہوتی کہ دینا ناتھ کو یہاں کیوں روکا گیا، حالانکہ یہ کنواں پہلے سے تھا۔ ہاں، یہ لوگ ضرور لکھتے ہیں کہ دینا ناتھ جب یہاں آیا تو اس نے حویلی بنائی مسجد وزیر خان کے سامنے، اور تب اس کو دوبارہ سے اس کنویں کو بحال کیا گیا، اس کی باتیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کنویں سے کبھی پانی ہی نہیں نکلا تو اس کی نفی ہوتی ہے۔ مدثر بشیر صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ایک کالم لکھا ہے اندرون لاہور پہ، اور مسجد وزیر خان اور اس سے ملحقہ علاقوں پہ جتنی تفصیل، جتنی باریکی سے ان کا کام ہے، کسی اور کا مجھے ایسا کام نہیں ملا۔ کیونکہ وہ بتاتے ہیں مسجد وزیر خان کی مشہور جگہ تو سارے ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ تو جہانگیر بدر کی اس خاندانی دکان کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں وہ پکوڑے تلا کرتے تھے۔ ایک مشہور سیاستدان گزرے ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہاں پہ ان اولیاء کی قبروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے لوگ نا واقف ہیں، وہ بھی مسجد وزیر خان کے قریب ہی بازاروں میں دفن ہیں۔ اور یہاں اس کی تاریخ کے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے بھی مدثر بشیر صاحب نے اپنے کالم میں بڑے خوبصورتی سے لکھے اور اس کو احسن طریقے سے لوگوں تک پہنچایا۔ تو وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1970 تک اس دینا ناتھ کے کنویں سے پانی آتا رہا، اس کے بعد لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، قبضہ مافیا کا راج رہا، پھر اس کو چوکی داری میں تبدیل کر دیا گیا کہ یہاں ایک چوکیدار کی رہائش تھی۔ اس کے بعد یہ چند سال پہلے اس قبضے کو ختم کیا گیا تو دوبارہ سے اس کنویں کو رینوویٹ کیا گیا۔ تو مدثر بشیر صاحب وہاں لاہور کے، اندرون لاہور کے رہنے والے لوکل لوگوں سے جو معلومات ان کو ملی، ان کے مطابق 1970 تک اس کنویں سے پانی آتا رہا۔ تو اس کو پھر مردہ کنواں کہنا سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی وہ کئی سو سال تک چلتا رہا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں شاید کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ کسی ولی کی کرامت بیان کر دینے سے یا اس کی طرف غلط بات منسوب کر دینے سے اس کی شان میں بڑا اضافہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی شان تو اللہ نے پہلے ہی بڑھا دی ہے، ہاں ان کے متعلق جھوٹا قصہ منسوب کرنے سے ان کی شان میں کمی ضرور آئے گی۔ میں نہیں جانتا یہ کس نے کیا، کیوں کیا، لیکن لاہور کے بڑے بزرگ آپ کو اگر آپ تحقیق کریں تو ضرور بتائیں گے کہ 1970 تک اس کنویں کا پانی چلتا رہا، اور یہ کنواں کوئی دینا ناتھ نے شروع نہیں کیا تھا بلکہ نواب وزیر خان کے دور کا یہ کنواں یہاں پہ کام کر رہا تھا۔
اللہ ہی سب سے بہتر علم رکھنے والے ہیں، وہی جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے سامنے آیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔